جو ابھی اس سال 14 اگست یعنی 2023 14 اگست پہ ایک انیشیٹو لیا گیا گورنر سنگھ صاحب کی جانب سے کہ جس کے اندر مزار قائد کے اوپر شارع فیصل سے ریلی کی صورت میں جانا، وہاں پر سب کا ایک ساتھ جمع ہونا، قومی ترانہ پڑھنا ایک ساتھ، جس کا ایک ریکارڈ قائم کرنا، اور وہ ہندوستان کا ریکارڈ بریک کیا گیا۔ لاکھوں اہلیان کراچی نے ایک ساتھ مل کر پاکستان کا ترانہ پڑھا، اور وہاں پر گورنر صاحب نے ایک لوگوں کے لیے ایک گفٹ رکھے تھے کہ یہاں پر باکس رکھا ہوا جس میں لوگ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر اندازی ہوگی، جس کے اندر مختلف انعامات تھے، لیپ ٹاپ تھے، عمرے کے ٹکٹ تھے، موٹر سائیکلیں تھیں، پلاٹ تھے، کیش انعامات تھے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ جس کے اندر میں ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، عمرے کے 5 ٹکٹ ہیں، 3 آئی فون 14 پرو ہیں، اس کے علاوہ 10 لیپ ٹاپ ہیں، 5 پلاٹ ہیں، 5 بائکیں ایک صاحب کی طرف سے ہیں، پھر 5 لاکھ کا کیش پرائز الگ ہے، 5 بائکیں ایک کی طرف سے ہیں، 7 بائکیں ایک کی طرف سے ہیں۔ یہ تمام گفٹ ہوتے ہیں ان کی قرآن اندازی ہونی تھی، لیکن وہاں پر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ جو اسٹیج کے قریب باکسز تھے جس میں شناختی کارڈ رکھے تھے وہ تو موجود تھے، باقی باکس جو تھے پیچھے عوام میں وہ وہیں سے اٹھا کر غائب کر دیے گئے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کس نے غائب کیا، لیکن اسٹیج تک خبر آ گئی تھی تو فوراً وہاں سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے باکس جو رکھے ہوئے ہیں وہ شناختی کارڈ کے پیچھے سے غائب کیے گئے ہیں، ساری وہاں کے پیچھے کے مائکوں کے تار کاٹ دیے گئے تھے، وائرنگ کاٹ دی گئی تھی، یہ سب نہیں معلوم کیا ہوا کیسے ہوا۔ تو اس کے بعد گورنر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں نے وہاں شرکت کی ہے وہ باکس ایک باہر رکھ دیا گیا گورنر ہاؤس کے باہر، وہاں اپنے شناختی کارڈ ڈال دیں، جس کی صورتحال آپ کے سامنے تقریباً 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں اس میں ڈالی ہیں، جس کی آج قرآن اندازی ہوگی، اور جن لوگوں کے نام نکلیں گے ان کو دن اور تاریخ بتا دیا جائے گا، یہاں سے آ کے اپنے انعامات وصول کر لیں گے۔ جی گورنر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلے 10 مہینے لے لیں جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے، تقریباً روز ہی جو اصل عوام ہیں جن کی طاقت اور جن کے ووٹ سے حکمران بنتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ صرف ایک وہی حلقہ ہے عوام کا جنہیں ان سارے ہاؤسز سے دور رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ کہیں سے کوئی کام، کوئی اپلیکیشن، کوئی اپنی مجبوری بھی لے کر آئیں تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اور اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا کوئی کیڑا مکوڑا ہے کہ یہ آ کیوں گیا، یہ قریب بھی کیوں آ گیا ہے۔ اس چیز کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ایک انیشیٹو لیا گیا، اور وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور وہ تھا افطار اور ڈنر۔ اور الحمدللہ پہلے رمضان کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ 30 رمضان پورے نہیں ہو پائیں گے، اور یہ صرف شاید پبلسٹی کے لیے کوشش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 30 کے 30 رمضان اور سحری، آپ سب صحافی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، ہم نے یہاں پر لوگوں کے لیے دروازے کھول کے اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی کہ وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام ہوا۔ اس کے بعد بیل آف ہوپ جو کہ آج دروازے پہ نبض ہے، اور اس میں ہمیں یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اس شہر کراچی اور پاکستان کے اردل عزیز ظفر عباس بھائی جن کا تعلق جے ڈی سی سے ہے، انہوں نے بھی بھرپور ہماری مدد کی۔ کئی دفعہ انہوں نے یہاں پر لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ، چیزیں، موٹر سائیکلیں بھی بھیجی جو کہ مختلف ضرورت مند لوگوں کو ملتی رہیں، سلائی مشینز اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ یہاں سے علاج معالجہ، لوگوں کی تکلیفیں، ہاسپٹلز کے بل، ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اور اس پورے سسٹم کو چلانے میں ہماری پوری گورنر ہاؤس کی ٹیم نے بھی رات دن ایک کیا، جس میں رخسانہ رضی صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، ہماری لا آفیسر ہیں جنہوں نے رات دن یہاں اس بیل آف ہوپ پر لگائے اور لوگوں کی جو امیدیں تھیں اسے پوری کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں کے کام ہو گئے اور کچھ کے نہیں ہوئے، لیکن امید کی جو ایک کرن تھی اسے ہم نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کے کاموں کو آج دن تک فالو اپ کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے وہ کام ہیں جیسے لوگوں کی املاک پہ قبضہ ہو گیا ہے، کورٹوں میں کیسز ہیں، اور یا خاندانی جھگڑے ہیں، یا جابز کے ایشوز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے تقریباً طاقتور پاکستان کے پروگرام کے تحت 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو ابھی تک راشن کے پیکٹس دیے جا چکے ہیں، اور تقریباً 60,000 کے قریب تو یہاں یہ رخسانہ رضی صاحبہ بیٹھی ہیں گورنر ہاؤس سے دیے گئے، اور اس سے پہلے جو 40,000 تھے وہ ہم نے کوریئر سروس جس کو لپٹ کے ذریعے لوگوں کو ان کے گھروں پر پہنچائے۔ تو یہ سب کام اس گورنر ہاؤس سے ہوتے رہے، اور پھر جیسا کہ ظفر عباس بھائی نے بتایا ہم نے 14 اگست کی ریلی کا اعلان کیا، لیکن اس سے پہلے آئی ٹی کورسز کا انیشیٹو لیا گیا، اور اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ سبھی لوگوں کو عزت اور احترام سے
جو جن لوگوں نے اس پروگرام میں پہ اپنی رجسٹریشن کرائی تھی وہ ہم نے 5.25 لاکھ لوگوں کے یہاں ٹیسٹ کروائے. اور آج میرے پاس یہاں جو پاشا آئی ٹی والوں کی ایک بڑی نون آرگنائزیشن ہے, رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے منسٹری آف کامرس کے تحت, جس کے الیکشنز ہوتے ہیں, ان کے چیئرمین زویب صاحب یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ انہوں نے جب ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو پورا باقاعدہ واچ کیا, اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ میرٹ بیس رزلٹ تھا, اس میں کوئی سفارشات یا نظر نہیں آئی, جو پاس ہوا وہی اس میں آیا ہے. اور آج ہماری ان سے کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے کہ پاشا بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. یہاں پر ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں اور بھی چیزوں میں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ پہلے بھی تھا. جب میں یہ پروگرام شروع کر رہا تھا اس وقت بھی پاشا کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اور ان کے لوگوں نے آ کے ہمیں اسسٹ کیا. اور آج 50,000 لوگوں کے لیے جو یہاں اس کورسز کو پورا 1 سال حاصل کریں گے, ان کے لیے اگر میڈیا کو میں ابھی اپنے ساتھ لے چلوں گا, 24,000 اسکوائر فٹ کا ہم نے فلور بنایا ہے. 20 کے قریب واش رومز بچیوں کے لیے بن رہے ہیں. ایک کینٹین بن رہا ہے جہاں ان کو ایک ٹائم میں ہم لنچ یعنی بریانی اور پانی کی بوتل فری دیں گے. اور 1 سال تک اس گورنر ہاؤس میں یہ آئی ٹی کے کورسز ہوں گے جو کہ پورے مکمل طور پہ فری ہے. تو یہ انیشیٹو ہم نے لیا. اور اس کے بعد ہم نے اپنے کچھ مخیر حضرات دوستوں کو, اسپانسرز کو یہ ریکویسٹ کی کہ ہم بھارت یعنی انڈیا کا جو ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اسپانسرشپ میں یہ سارے انعامات, جس میں عمرے ٹکٹس بھی ہیں, بلکہ فہد مصطفیٰ جو ایک ہمارے آرٹسٹ ہیں ARY پہ پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے بھی 5 موٹر سائیکلیں اس میں دی. عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے, یونٹی فوڈ کے فاروق امین نے, حویلی ریسٹورنٹ کے آنر نے 3 آئی فون دیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈر تھے ہمارے JFS والے عرفان واحد نے 5 پلاٹس دیے. ذیشان ذکی صاحب نے اس دن جو سب سے بڑا فائر ورک ہوا جسے ہم 20 منٹ تک دیکھتے رہے, وہ ان کی طرف سے ہوا. ظہیر ثانی صاحب نے عمرے کے 5 ٹکٹ لوگوں کو دیے. یہ سارے اسپانسرز نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں, یونیک بائک والوں نے موٹر سائیکلیں بھیجی, فرحان حنیف صاحب نے. اور یہ وہ اسپانسرز ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب, یہ انہوں نے کہا جتنے پروگرام آپ کرتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اعتماد تھا. لیکن جیسا کہ ظفر بھائی نے بتایا کہ وہاں پر کچھ سرپسندوں نے, عناصر نے بجلی بھی کاٹی, اور وہ باکسز جو وہاں ہم نے رکھے تھے وہ مختلف مقامات سے اٹھا لیے. تو کیونکہ یہ امانت ہے لوگوں کی میرے پاس, اور جن کا نکلنا ہے ان کا بھی اعتماد ہے, اور اوپر اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. نہ میرا کوئی اس میں ایک بندہ بھی جاننے والا ہے. ہم نے تو یہ کیا ظفر بھائی سے مشورہ کر کے اور وہاں سے اجازت لے کے, جو لوگ وہاں موجود تھے, کہ یہ قرآن دازی ہم ابھی نہیں کر رہے, اور یہ باکس باہر رکھا رہا. جی اذان ہو رہی ہے تو میں اس کے لیے تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کر رہا ہوں. اذان. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں یا مخیر حضرات ہیں, یہ سارا کچھ جو اب تک ہوا ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کا یقین اس بات سے کریں کہ گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس یا گورنمنٹ آف پاکستان کا اس سارے انیشیٹوز میں 1 روپیہ بھی شامل ہے. یعنی یہ سارے کام اپنی مدد آپ اور اپنے دوستوں کی مدد سے کیے جا رہے ہیں, اور مقصد صرف لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ امید کی کرن کے ساتھ خوشحالی لانا ہے. لوگوں کو یہ امید برقرار رہے کہ انہیں بھی آئی فون 14 مل سکتا ہے, جو کہ وہ ساری زندگی اگر ایک موٹر سائیکل سوار ہے تو وہ صرف دیکھ سکتا تھا, اسے مل نہیں سکتی. یا اگر موٹر سائیکلز ہیں, یا کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے, یا کوئی ایک شخص, جیسے ہم 5 پلاٹ دے رہے ہیں, تو یہ 5 وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے یہاں بیلو بھوگ پہ آ کے یا قرآن دازی میں آ کے اپنا حصہ ڈالا ہے, تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے ایک پلاٹ کا مالک بن سکتا ہے. اور میرا کام ہے اس سب چیزوں کو اس طرح مانیٹر کرنا کہ اس میں کہیں کوئی لوگوں کا جو حق ہے وہ نہ مارا جائے. تو مجھے 100% اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نے اسے بڑا نیک نیتی کے ساتھ اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا ہے. اور یہاں یہ بلال میمن صاحب جو کمشنر حیدرآباد تھے, بہت اچھے کیریئر آفیسر ہیں, بہت آنیسٹ ان کی ریپوٹیشن ہے. الحمدللہ یہ اب ہمارے پاس یہاں گورنر ہاؤس میں پرنسپل سیکرٹری ہیں. میں یہاں ابھی ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہم یہ کریں گے کہ جب باکس یہاں سے خالی ہو جائے گا, انعامات مل جائیں گے, تو یہ بیلو بھوگ پہ دوبارہ چلا جائے گا. اور جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی پہ اپنا موبائل نمبر ڈال دیں. ہم ہر 15 دن میں
پھر قرآن اندازی کریں گے، اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، جو اسپانسرز ہیں، اس میں مختلف قسم کی چیزیں، جس میں سلائی مشین یا جس میں عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکلیں، جو بھی ہمیں چیزیں ملیں گی وہ ہم ہر 15 دن بعد لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک امید کہ لوگ اپنا آزما سکتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ اس گورنر ہاؤس پہ آنے پر راشن کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کوئی خوشیاں لے جا سکتے ہیں۔ تو آج یہ قرآن اندازی ہم یہاں آپ سب کے سامنے کریں گے، جس کا آئی ڈی کارڈ پہ نمبر موبائل نکلے گا وہ ہم یہاں آپ کے سامنے اس کو بتا دیں گے، نام اور موبائل نمبر یہاں نوٹ ہو جائے گا، اس کو لکھ لیں گے، اور پھر اس شخص کو بلا کے جب سارے لوگ جن کے انعامات نکل آئیں گے تو جب ان کو وہ دے رہے ہوں گے تو اس دن بھی ایک تقریب ہم یہاں رکھیں گے، جس میں میڈیا کو اور جو اسپانسرز ہیں ان کو بھی بلائیں گے تاکہ ان کے ہاتھ سے یہ چیز اس شخص کو دے دی جائے۔ تو مقصد آج آپ سب صحافی بھائیوں کو، میڈیا ہاؤسز کو بلانے کا یہی تھا کہ یہاں گورنر ہاؤس رات اور دن 24/7 گورنر ہاؤس کی پوری ٹیم، پوری انتظامیہ، آفیسرز، چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے یہاں پروٹوکول میں ہوں، آفیسرز ہوں، وہ رات دن اس کوشش میں ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا ذریعہ پیدا کر سکیں، چاہے وہ مختلف اداروں کے درمیان کوارڈینیشن ہو، یا یہاں سے مالی امداد کا سلسلہ ہو، راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو، یا ان کی جابز کے لیے کوئی کوارڈینیشن کرانی ہو۔ تو گورنر ہاؤس اور اس کی انتظامیہ رات دن ان سب چیزوں میں کوشاں ہے، اور یہ صرف اور صرف ان معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے سبھی تیار نظر آ رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب صرف ہم دعاؤں سے اور لوگوں کو امیدیں دلانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہم نے بھی اس کی شروعات ایک لیول سے گورنر ہاؤس سے کی ہے، اور آپ سبھی صحافی بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے جب جو کام کیا ہے اسے میڈیا کے سامنے رکھا ہے۔ آج بھی اس قرآن اندازی کو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد ٹرانسپیرنسی ہے۔ میں یہاں پر ظفر عباس بھائی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ 24/7 ہماری گورنر ہاؤس کی انتظامیہ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب جو سیلانی ٹرسٹ کے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور تمام اسپانسرز کا، اور آج پاشا کا بھی کہ جو ان کے چیئرمین زہیب صاحب یہاں موجود ہیں، اور بدر ایکسپو کا خاص طور پہ جو زہیب نصیر صاحب ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑی کنٹریبیوشن کی ہے۔ یہ ایئر کنڈیشن جو مارکیز ہیں وہ ہمیں دینا، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیل کمپنی والے ہیں جن کے کمپیوٹرز ہمارے پاس 600 کے قریب انہوں نے ہمیں اسپانسر کیے ہیں، مزمل قریشی صاحب نے، باقی بھی جو ہمارے دانیال بھائی ہیں، سر ضیاء ہیں، یہ ساری وہ ٹیم ہے جو اسسٹ کرتی ہے، محنت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر سکیں جس سے لوگوں کی بھلائی ہو۔ اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے خیال سے پچھلے 20 سالوں میں وہ اتنی بار گورنر ہاؤس نہیں آئے ہوں گے جتنا ہم نے ان کو ان 10 مہینوں میں بلا کے تھکا تو نہیں دیا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب پروفیشنلز ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کو ہر وقت یہاں بلایا ہے اور آپ آئے۔ اچھا گورنر صاحب، آپ کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے، 10 ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایجنڈے میں کچھ چیزیں آئی ہیں کہ ان سارے کاموں کے دوران ابھی آپ نے فرمایا کہ بجلی کاٹ گئے، سامان اٹھا کے لے گئے، کچھ بدنظمی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، کہیں لالو کیمپ میں واقعہ ہوا، خواتین جمع ہو گئی، بگڑ مچ گیا، اس طرح کی کئی واقعہ جہاں خود گورنر ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو بگڑ مچنے کا ایک خدشہ رہتا ہے۔ تو اس تجربے سے آپ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ تو سیکھے ہوں گے کہ اس طرح کے واقعات خدا نہ خواستہ کہیں کوئی بہت بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، چیزوں کے لیے لوگ جب جمع ہوتے ہیں کچھ انسانی جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، یہ خدشہ رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے کبھی سوچا، میں یہاں کوئی سیاسی سوال نہیں کر رہا، لیکن آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ تو صاف و شفاف رکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں وہ بہرحال اس پورے کام کو خراب کرتے ہیں، جس کا ایک نیگیٹو میسج بہرحال جا رہا ہے، اور میڈیا کی بھی مجبوری ہوتی ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں یہ واقعات رپورٹ بھی کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں جمالی بھائی، ماشاءاللہ آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے، لیکن میرا آپ سے یہ گلہ ہے کہ ان سارے معاملات کو آپ ہیڈ لائن میں رپورٹ نہیں کر رہے۔ تو آپ ہیڈ لائن میں کریں۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب کوئی تنقید ہو، اور تنقید سے یا مثبت رپورٹنگ ہو جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ سب میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ میں تو اگر یہ گلہ کروں کہ میرے پاس یہاں
جو 75 سالوں سے یا 20 سالوں سے رینجرز کی ڈپلائمنٹ تھی وہ بھی 50% نہیں ہے اب، جبکہ اتنے بڑے بڑے انیشیٹو جو ہیں وہ ہم نے یہاں لیے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ اسلام آباد یا کہیں بھیجی گئی تو واپس ہی نہیں آئی ہمارے پاس، اور ہم نے اس کا بھی گلہ نہیں کیا۔ لیکن جیسے آپ نے لالو کھیت کی بات کی، تو دیکھیں جہاں اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نیت پر میری شک نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت بھی رکھی، لاج بھی رکھی۔ آپ تو خود وٹنس ہیں کہ جب 3.5 لاکھ لوگوں نے یہ افطار ڈنر کیا تو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا اندر یا نکلتے وقت کہ بھگدڑ مچی ہو یا کسی کو افطار ڈنر نہ ملا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جب 5.25 لاکھ لوگوں نے یہاں پر آئی ٹی کے کورسز کیے تو اس میں 1.5 سے 2.25 لاکھ ہماری اس شہر کی بچیاں بہنیں تھیں، ایک بھی کسی کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، جبکہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ایسے جلسے کرتی رہی ہے اس میں 100 واقعات ایسے ہوئے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب ہم نے یہ انیشیٹوز لیے، جب افطار ڈنر کا بھی ہم نے اہتمام کیا تھا تو ہم نے انویٹیشن کارڈ جو تھا وہ اس شہر کی ہوڈنگز پہ آویزہ کیا تھا، اور آپ اس کے وٹنس ہیں، ہم نے اس پہ پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ ایک ہی رات میں سارے بینرز اتار دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جب ہم نے طاقتور پاکستان راشن ڈسٹریبیوشن کے جب بینرز شارع فیصل پہ آویزہ کیے تو بھی ہم نے پریس کانفرنس کی کہ ایک رات میں اتار دیے گئے، جبکہ وہ عوام کے لیے تھے۔ پورے کراچی میں ہم نے 10 ہزار راشن کارڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں بینرز لگائے، اس کے بعد وہاں ٹینٹ لگا کے رجسٹریشن کی۔ جس دن یہ آپ لالو کھیت والی بات کر رہے ہیں، سلیم صاحب ہمارے پریس سیکرٹری یہاں موجود ہیں، انہوں نے پھر تردید بھی جاری کی، اس دن تو ہم نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا۔ یہ لوگوں نے جو سازشی عناصر ہیں، جو عوام کا بھلا نہیں چاہتے، انہوں نے وہاں غلط تشریح کی اور لوگوں کو کہا کہ آج بھی راشن ڈسٹریبیوشن ہے، اور اس وجہ سے وہاں عورتیں جمع ہوئی، نہ وہاں ہمارا کوئی ٹینٹ تھا، نہ وہاں ہمارے رضاکار تھے، کوئی نہیں تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں آئیں گی اور بھی آئیں گی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھ رہا ہے، ہماری نیت میں دیکھیں اس پاکستان میں راشن ڈسٹریبیوشنز ہوئی ہیں، آٹا تقسیم کیا جاتا ہے، اس پاکستان میں مختلف قسم کی اشیاء جب تقسیم ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے سکینڈلز ہوتے ہیں اربوں روپے کے، کیونکہ وہ اربوں روپے گورنمنٹ آف سندھ یا پاکستان دیتی ہے تو وہ ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں۔ اگر آج آپ دیکھیں تو اگر لالو کھیت ہو چاہے لیاری ہو، اگر وہاں کارڈ کی رجسٹریشن ہو رہی ہے تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا سندھ کا پیسہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے اپنے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ تو اوپن فار آل ہے، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کا پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا تو کھلا سا کھاتا ہے کہ لوگوں کی بھلائی اور ان کی مدد ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس گورنر ہاؤس میں پچھلے 10 مہینوں سے آپ اگر ابھی آئے ہوں گے تو پوری 1 کلومیٹر گیٹ 4 تک ہم نے ایک ریلنگ لگائی ہے، جینٹس کی علیحدہ، لیڈیز کی علیحدہ۔ کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ لوگ احتیاط سے ہوں، کوئی ایک دوسرے پہ دھکم پیل نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی سازشی عناصر جو اس بات سے خوفزدہ ہیں، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان 10 مہینوں میں جتنی محبت اور پیار مجھے لوگوں نے دیا ہے اس کا اظہار وہ میرے سوشل میڈیا پر کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ سب بھی دیکھیں کہ جو کامنٹس میرے لیے لکھے جا رہے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں جتنی تعریف لوگ کر رہے ہیں، جتنی محبت اور جتنی دعائیں دے رہے ہیں، تو یہ نیت ہے جسے اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ لیکن ہاں آپ کی بات صحیح ہے، سازشی عناصر کبھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کو اس کا حق ملے۔ آج یہ چیزیں جو عوام کو ملنے جا رہی ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو رہائش کے منصوبے دے، ہم تو یہاں مفت دے رہے ہیں اور بغیر گورنمنٹ کے پیسوں کے دے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے یہ سارے انیشیٹوز کسی سازش کا شکار نہ ہوں، اور آپ بھی نظر رکھیں اور ہم بھی نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صاحب کے ایک بڑے ایوان میں نئے چیف جسٹس کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں ان سے آپ کی؟ اور دوسرا یہ کہ چیف جسٹس جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے آخری جو فیصلہ کیا ہے نیب کے حوالے سے کہ تمام کیسز جو ہیں وہ اب کھلیں گے، تو اب کوئی سیاستدان اس سے بچ پائے گا کیونکہ سب سے ہی نیب کے کیسز ہیں، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مجھ سے پوچھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو یہ تو جوڈیشری کا کام ہے، پورے ججز صاحبان بیٹھے ہیں، یہ تو جوڈیشری یا جو اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں وہی دے سکتے ہیں۔ میں آنے والے چیف جسٹس صاحب سے نیک خواہشات تصور کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں، جو ان کی ریپوٹیشن ہے، جو کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ بہت اچھے مخلص، اور پاکستان کے لیے جو ان کے ابھی تک کے فیصلے ہیں ایز اے جسٹس
وہ قابل ستائش ہیں، اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کل حلف لیں گے تو وہ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہر وہ اچھا فیصلہ کریں گے جس میں جو جوڈیشری کا مقام ہے وہ ان کے رہتے ہوئے، ان کے اعتبار میں میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوگا۔ شکریہ آپ سب کا آنے کا۔